السلام علیکم سامعین، سلسلہ ہے یہ میرے لفظ اور میں ہوں آپ کا میزبان پروڈیوسر اسد مختار۔ سامعین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جواد جمیل صاحب۔ آپ نوجوان اردو شاعر ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ادبی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جواد جمیل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کو دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے۔ ساتھ میں ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ شعر و شاعری کی اس کا جو شوق ہے، اس کی جو ابتدا ہے، یہ کب سے ہوئی اور پہلا شعر کس عمر میں آپ نے لکھا؟ بہت شکریہ جناب اسد مختار صاحب۔ جہاں تک بات ہے شاعری کی، کب اس کی ابتدا ہوئی یا پہلا شعر میں نے کب کہا، تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میرے ایک ماموں ہیں، انہوں نے ایک شعر پوسٹ کیا تھا، تو انہوں نے کوئی شعر لکھا تھا، تیرے قریب رہ کے بھی دل مطمئن نہ تھا، گزری ہے مجھ پہ یہ بھی قیامت کبھی کبھی۔ تو اس کے نیچے کمنٹ باکس میں میں نے ایک اور شعر کہا تھا جو مجھے اندازہ نہیں تھا، باوزن بھی تھا، اور میں نے وہ شعر لکھا تو انہوں نے مجھے فوراً لکھا کہ کیا یہ آپ نے لکھا ہے؟ میں نے کہا بالکل میں نے لکھا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو شاعری کرنی چاہیے، آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے، اور یہ سال 2016 کا تھا، اور اس کی میں نے ابتدا پھر باقاعدہ ابتدا 2017 سے کی۔ اچھا جواد جمیل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ شعر و شاعری میں آپ اصلاح کن سے لیتے ہیں؟ شعر و شاعری میں جہاں تک اصلاح کی بات ہے، 2016 سے چونکہ میں نے شروع کرنے کی کوشش کی تھی، تو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں ایک نواز کمال صاحب، میں نے ان سے بنیادی چیزیں سیکھنے کی کوشش کی تھی، اوزان وغیرہ۔ اس کے بعد اسامہ سرسری صاحب ہیں کراچی سے، وہ بھی اچھے عروضی ہیں، تو ان سے میں نے اوزان وغیرہ سیکھے تھے۔ اور اصلاح کی جہاں تک بات ہے، میں نے اسامہ سرسری صاحب سے میں نے کوئی 3 کلاموں کی اصلاح لی تھی۔ اس کے بعد ہم 2-3 دوست آپس میں بیٹھ کر ہم اس پہ باقاعدہ اپنے اپنے اشعار پر بحث کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے کلام پر ہم گفتگو کر کے ہم نے اپنے کلام میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے۔ جی جواد صاحب، ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنے منتخب کلام میں سے کچھ کلام ہمارے سامعین کو سنائیے گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ۔ اس حوالے سے میں نے ابھی 2 دن پہلے ہی ایک غزل لکھی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی کچھ اشعار سنا دوں۔ شعر دیکھیے کہ کوئی عجب کمال تو دکھلائے روشنی، واہ، کوئی عجب کمال تو دکھلائے روشنی، دل وا کیے ہیں تاکہ پہنچ پائے روشنی، واہ، بہت خوب۔ دن کے طلوع سے ہی کیا شب کا انتظار، ہوتے ہی شام پھر سے تقاضائے روشنی، واہ، زبردست۔ پروانے کی ہے گردش عالم زندگی، پروانے کی ہے گردش عالم زندگی، پروانے کی ہے گردش عالم زندگی، نازک بدن پھر اس پہ تماشائے روشنی، واہ، نازک بدن پھر اس پہ تماشائے روشنی، سورج کا کیا کمال کہ اس کا تو وصف ہے، واہ، سورج کا کیا کمال کہ اس کا تو وصف ہے، اتنی تو ہم بھی شہر میں لے آئے روشنی، واہ، بہت خوب۔ اتنی تو ہم بھی شہر میں لے آئے روشنی، چاروں طرف کے لوگ ہیں نابینا پن لیے، کیسے بتاؤں کیا ہے یہ دنیا روشنی، واہ، بہت خوب۔ آگے ابھی تو اور بھی ہے زندگی جمیل، یہ جائے امتحان ہے یہ جائے روشنی۔ واہ، بہت خوب۔ کچھ اور اشعار ہیں کہ جی، ساتھ ہو کر بھی جہاں تاب نہیں ہو سکتا، یہ تیرا حلقہ احباب نہیں ہو سکتا، واہ، آتش عشق کبھی سرد نہیں ہو سکتی، جس طرح موتی لب آب نہیں ہو سکتا، بہت خوب۔ اس کی محفل میں ہر ایک شخص کا ہے اپنا مقام، ایک سورج کبھی مہتاب نہیں ہو سکتا، واہ، بہت خوب۔ اے معبر تیری تعبیر مگر اپنی جگہ، ایسا ویسا بھی میرا خواب نہیں ہو سکتا، واہ، بہت خوب۔ تشنگی مٹ ہی گئی دست مبارک کے طفیل، تشنگی مٹ ہی گئی دست مبارک کے طفیل، ورنہ دریا سے میں سیراب نہیں ہو سکتا، واہ، مبتلا اور بھی ہیں لوگ یہاں تیرے سوا، درد اب اتنا بھی نایاب نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب جواد جمیل صاحب، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے ہمارے سامعین کی نظر کیا۔ اچھا جواد صاحب، آخر میں جو نوجوان آپ کو اس وقت سن رہے ہیں اور جو شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں، لکھنے پڑھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میرا پیغام صرف یہ پیغام ہے کہ مطالعہ کریں، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور زیادہ سے زیادہ مشاہدہ کریں۔ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں کہ
یہ ایسا کیوں ہے اس حوالے سے سوچیں، ایک ایک چیز کے حوالے سے سوچیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندے کو شاعر بننا چاہیے، ہر بندے کو نثر نگار بننا چاہیے۔ آپ نثر نگار ہیں نہیں ہیں، آپ شاعر ہیں نہیں ہیں، لیکن آپ کو شعور والا ہونا چاہیے۔ اور انسان شعور والا کیسے بنتا ہے؟ اس کی ابتدا اس کے بچپن سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ایک آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں، جو آج کل کے جو بڑے مطلب ہماری عمر کے ہیں 30 سال کے 28 سال کے، تو اس عمر کے نوجوانوں کو اس عمر کے جوانوں کو آپ اگر دیکھیں تو ان کا جو بچپن تھا وہ بچپن ایسا تھا کہ ایک ایک چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے، ایک ایک چیز کو جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کل کے جو بچے ہیں ان کا جو بچپن ہے وہ ایک کمرے تک محدود ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک مشاہدہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، پھر موبائل اور ان چیزوں کی وجہ سے مطالعہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے شعور میں بہت بڑی ایک کمی آئی ہے، اور اس کا اثر شعری حلقوں میں ادبی حلقوں میں پڑا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو شاعر یا سب کو نثر نگار ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن شعور والا سب کو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مشاہدہ اور مطالعے کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جی سامعین، سلسلہ آپ سن رہے تھے یہ میرے لفظ، اور آج کے سلسلہ میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جواد جمیل صاحب۔ آپ نوجوان اردو شاعر ہیں اور آپ کا تعلق ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ جواد جمیل صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کو دیا اور ہمارے آج کے سلسلہ میں تشریف لے آئے۔ بہت شکریہ اسد مختار صاحب، اور جو سامعین ہیں آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے سنا، اور امید ہے کہ آپ ہمیشہ محبت سے نوازتے رہیں گے۔ سلامت رہیں۔ جی سامعین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان و پروڈیوسر اسد مختار کو آج کے سلسلہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔